السلام علیکم دوستو، آج ہم محبت کے مختلف آسپیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے، مختلف کلچرز کو مختلف طریقے سے اسٹڈی کرتے ہوئے اس چیز کا ہم آج دیکھیں گے کہ لوگ طرح طریقے سے محبت کی تکمیل کرنے کے لیے یا وہ کیفیات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شراب نوشی، جوا، یہ علاوہ ازیں جو سب سے بڑا آج کا ٹاپک کا حصہ ہوگا وہ شعر و شاعری ہوگا۔ یہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری لائف میں، اور اس کی کیوں ممانعت کی گئی ہے کہ اگر آپ خدا سے بھی بات کرنے لگے ہیں تو شراب نوشی نہ ہو، آپ ذہنی طور پر تر و تازہ اینڈ الرٹ کانشیس ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لاشعوری طور پر ایک کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب یہ چیزیں کیفیات آپ لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ برین پر کیا پڑتا ہے، مینٹل پروسیس پر کیا، ہماری سوچ پر کیا پڑتا ہے، جس سے کہ ہمارا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری تمام زندگی کا دار و مدار احساسات پر ہے۔ ان احساسات میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس ایکٹ آؤٹ میں ہماری روح کس طریقے سے کام کرتی ہے، روح کا کون سا حصہ کام کرتا ہے، کیا وہ سطحی حصہ ہے ہمارا، یا جو عقل و بصیرت سے ہم کرتے ہیں، اور یا ہم عظمت کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہم بے نیاز ہوتے ہیں اور یہ شیطانیت ہمارے پر غلبہ نہیں کرتی اور ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو ہم یہ آتے ہیں، یہ جو شراب ہوتا ہے یا شراب نوشی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتا۔ ان ادر ورڈ، آپ پہلے لیول پر آ جاتے ہیں۔ جس طرح حیوان ہوتا ہے جب وہ قابو میں نہیں ہوتا، جس کو سامنے آیا اس کو ٹکر مار دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ شراب پیتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس سے لا تعلق ہو کر آپ کا وہ حصہ کام کرے گا، آپ کے وہ اندر لاشعوری خواہشات یا آپ کے اندر وہ اسٹریسفل کنڈیشن کا ریئیکشن آئے گا جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جب آپ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، یا نشہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد چلے جائے گا۔ تو اس کا تو ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو بھی اسٹریس، ڈپریشن اور محبت میں ناکامی کے بعد شراب نوشی کرتے ہیں تو دراصل وہ فرار کا حصہ، راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ریئلٹی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو ناکامی ہوئی ہے تو اس کا کوئی حل ہو ڈھونڈیں یا اس پر کوئی عمل کریں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک فرار کی کیفیت ہے، ایک ڈیفینس میکنزم ہے۔ جس وقت آپ کس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تو فرسٹریٹڈ ہو کر عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ذہنی عجیب و غریب حرکات ہیں، آپ کا ذہن ہے آپ کے قابو نہیں، لہٰذا جو بھی اس میں آپ عمل کریں گے وہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لہٰذا جو لوگ اس قسم کی صورت میں بہت بڑے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، عمراء کو، صدر کو، پریزیڈنٹ کو، اور جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، تو خواتین کے ذریعے، شراب نوشی کے ذریعے ان کا ذہن کا حصہ جو ایکچولی طور پر ایکٹیو ہونا چاہیے اس کو نان ایکٹیو کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے وہ کچھ کروا سکتے ہیں جو کچھ وہ آئی میں سے انسینسز میں آ کر ضمیر اس میں ختم ہو گیا، سوچ ختم ہو گئی، اس میں ایک قسم کا لاشعوری سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ کو سامنے ہے۔ اب اس میں دوسری چیز جو ہے جو آج کل سب سے زیادہ اور اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہے شعر و شاعری۔ شعر و شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جس وقت شعر و شاعری میں جاتا ہے تو آپ نے فیکٹس یا اس چیزیں جو ان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں اس کو ایگزیجریٹ کر کے آؤٹ لیٹ کرتا ہے اس بوجھ سے نکلنے کے لیے۔ تو لہٰذا وہ اپنی محبوب کی ایسی ایسی خوبیاں بنائے گا، اس کو اس طرح کا آسمان پہ چڑھائے گا، تو یہ نظر جدھر اٹھا تو یہ ہو جاتا ہے، یہ وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی اعضاء کی عظمت اور ان کے آنکھوں کی یہ جو کٹاؤ جو ہونٹوں کا فلانی طرح، اور اس کے رخش فلاں، اور اس کے زلفوں کا یار اس پر تو کتابیں بلکہ فلم اس کے بغیر چلتی نہیں جب تک کہ یہ چیز نہ ہو، کیونکہ یہ فلم جو ہوتا ہے، یہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کا مداوا ہو رہا ہوتا ہے، ان کی حسرتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یار میں تو پریکٹیکلی نہیں کر سکا، اس کو دیکھ کر ٹھنڈے ہو کے بھر رہے ہوتے ہیں، بار بار جا کے دیکھتے ہیں، وہ جو خوبصورت عورت ان کو پسند آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، کاش یہ ہو، پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے کہنے کا مطلب یہ، اس صورت میں جب آپ کو ایک چیز نہ ملے، اس میں ذہن میں جو
دباؤ پڑتا ہے، دباؤ کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ، اس کی عقل قابو میں نہیں رہتے، اور جو اس کے ذہن میں آتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا علم کتنا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، وہ کس معاشرے کلچر سے وہ اس انداز سے اس کو شعر و شاعری میں پیش کرتا ہے۔ شعر و شاعری میں یہ نہیں کہ ہر ایک شعر و شاعری بری ہوتی ہے، یہ جس میں حقیقت ہے، فطرت کے متعلق بتایا ہے، خدا اور رسول کے متعلق بتایا ہے، انسانوں کے متعلق بتایا ہے، لیکن عقل و شعور سے بتایا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں میں جاتے ہیں ایگزیجریشن کر دیتے ہیں، حق کو باطل کی تمیز نہیں آتی، لہذا جب بھی یہ لوگ ہسٹری میں جائیں، جب لوگ یہ کسی پیغمبر سے، کسی سینٹ سے، کسی چیز سے محبت بہت زیادہ کرتے تھے، تو پھر پتہ کیا کرتے تھے، اس کا ذہن میں خاکہ بنا کر اس کو پیش کرنا، اور پھر نظم کے صورت میں اور نعت کے صورت میں اور جوش کے ساتھ پیش کرنا، اور دوسرے کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ تاکہ اس کے اندر بھی وہی کیفیات پیدا ہوں میرے ذہن کے اندر ہے، چاہے وہ حقائق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ شعر و شاعری میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایگزیجریشن ہوتا ہے، ورڈ کا چناؤ ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتا ہے، اور ایکسائٹمنٹ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو کرتے ہوئے جو آدمی جب جوش میں آ کر حق سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو حق اور سچ کی تمیز ختم ہو جاتے ہیں، اور محبوب کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور جذبات کو اتنا ابھارتا ہے کہ وہاں عقل سلیم ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا پھر وہ کیا ہوتا ہے، جنون میں آ کر اس میں بڑی سے بڑی روحانی اور نفسیاتی امراض کا حملہ ہو جاتا ہے۔ وہ جنون میں آ کر کیا کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے عمل تو کرتا نہیں، نشہ لیا، خواب آور کیا، ڈانس کیا، میوزک کیا، یہ درویش بن گئے، ایکشن کیے اور صوفی بن گئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اصل خدا سے تو وہ کام نہ کیا، لیکن اس کو پانے کے لیے روحانی کیفیات پیدا کی، لیکن روحانی کیفیات ناٹ بیسڈ آن ریئلٹی، آن فینٹیسی۔ تو ان ادر ورڈ اپنی فینٹیسی کی تعریف کر رہا ہے، حقیقت اس میں نہیں ہوتا۔ یہیں سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو شدت جذبات سے مغلوب ہو کر عقل جب ان کے قابو میں نہیں ہوتی تو وہ نفس امارہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطانیت، عقل ختم۔ سمجھ آئی نا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جوش میں آیا، جنون میں آیا تو عقل کہاں سے آئے؟ تو اسی لیے قرآن شریف میں کہا کہ جب تک وہ آپ کو عقل نہ ہو، سوچ سمجھ کے پڑھیں، سوچ سمجھ کے سیکھیں، سوچ سمجھ کے قرآن شریف کو دیکھیں، اندھا دھند تقلید نہ کریں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے وہ بندے جو اندھا دھند اس کو تقلید کرتے میں ان کو پسند نہیں کرتا، مجھے جانچیں، پڑتالیں اور ٹیسٹ کریں اور پھر میرے پاس آئیں، اور آنے کے بعد اگر آ گئے تو اس کو عقل کے ساتھ پکڑیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے عقل میں تو لے لیا، اس پر عمل نہ کیا۔ تو اسی لیے جو اسلام آج کل ڈے بے ڈے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جوش و جنون میں اس کو ریچول میں چلے گئے، نعرے لگا دیے، ڈھول ڈھمکے بجا دیے، ڈانس ہو گئے، وہ تہوار منا دیے۔ بھئی اصل مقصد تو یہ اسلام کا نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ آپ کی محبت کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے۔ اس میں قرآن شریف میں کوئی جگہ نہیں ہے ان چیزوں میں، کوئی چیز نہیں، کیونکہ جہاں عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ یعقلون یا تفکرون۔ کیوں عقل نہیں استعمال کریں گے، مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ اب کیوں بڑھا چڑھا کر چلے جا رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کو بہت پسند ہے، وہ ڈپٹی ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر کے برابر اس کو کر دیں کہ جی مجھے بہت پسند ہے، میں اسے پسند۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ خدا کا غضب یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، رب السماوات والارض ہے، جس کو کنٹرول ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، جس کی صفات ایسے ہیں کہ انسانوں میں نہیں، اس کو انسان اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو خداوند تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو خوش ہو سکتا ہے کہ اے انسان، تو نے محبت میں آ کر میرے ہی پیغمبر کو میرے خلاف کھڑا کر دیا اور تم نے تو غداری کی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں عقل کا جب تک استعمال نہیں ہوگا یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا لوگ، یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے مذہب سے دور بھاگ رہی ہے۔ وہ اس قسم کی کرامات، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے معجزے، ہمارے جی وہ فلاں صاحب تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، پھر ہو گیا تو رات کو یہ ہو گیا، دن کو یہ ہو گیا۔ بھائی تم راوی ہو، بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہو، اور آپ کہاں سے کہاں اس کو لے کے چلے گئے ہیں، اور تو ہسٹری بھری پڑی ہے اس طریقے سے، جس وجہ سے کہ یہ اپنا بت پرستی اور یہ چیزیں آئیں۔ اب مجھے وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک عالم صاحب کا بڑا متقی تھا کہ وہ بہت پڑھے لکھے، لیکن جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہیں کتاب میں نہیں لکھا، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فلانی روایات ہے، وہ جو فلانی قصہ ہے،
اور بھائی قرآن شریف ہونے کے بعد آپ قصوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اسلام بڑا سمپل ہے، سادہ ہے، روحانی سکون کے لیے اس نے طریقہ کار میں ہے، جو آپ کو عبادت جو کرنی ہے اس کے طریقہ کار بتایا کہ جب آپ خوف ہو، آپ وہ کوئی بوجھ ہو، کوئی نفرت ہو، غصہ ہو، کسی چیز میں مبتلا ہوں یا شہوت کا حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن آپ کے قابو نہیں ہوتا اور آپ کا جسم وہ حرکتیں کرا جاتا ہے، اور بعد میں آپ سوچتے اوہ یار مجھے تو یوں نہیں کرنا تھا۔ صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے وقفہ، اس نے عمل کر دیا، اس کا کال آپ کی سو جاتی ہے، جو اٹھو اوہ میں نے تو فلاں کو قتل کر دیا، اپنے سکے بھائی کو میں مار ڈالا، کہنے یہ آپ کو پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ جس آدم کے بچوں نے کیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں اس میں آپ کو خاص طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوف خدا جو ہے انسان پر لازم ہے، لیکن خوف کو بھی عقل کے ساتھ پیش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خوف میں پڑے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ جزا اور سزا ہوتی کیا ہے۔ مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ نے پیدا کیا، تم سے غلطیاں ہوں گی، میں کہہ رہا ہوں گا، لیکن میرے پاس لوٹ آؤ، عقل کھولو، اپنی اصلاح کرو، تو اپنی ریہیبلیٹیٹ کریں اپنے آپ کو، بجائے یہ کہ خوف خدا کر کے خدا سے دور ہو، پھر بعد میں بیٹھ کے گلٹ فیلنگ کرتے رہیں لیکن عمل نہ کریں۔ شیطان بھی کیا سمارٹ ہے، وہ آپ کو اس چکر میں یوں ڈالتا ہے، یہ اسی اپنے سیلف انالیسز اور سیلف اسٹڈی اور سیلف ریجیکشن اور سیلف گلٹ فیلنگ میں اور سیلف ڈسٹرکشن میں لگا رہے اور اپنی اصلاح نہ کرے اور وہ خدا سے اور دور ہوتا چلا جائے۔ ریزلٹنٹلی وہ کہتے ہیں نا، نہ خدائے ملا، نہ مثال اسلام، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے۔ بعض کا یوں بھی ہوتا ہے، آپ سوچ کے آدھے ہو جاتے ہیں، عمل کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، یہ شوڈ صرف تھنک اوور اور عمل نہ کرے۔ تو جب تک آپ عقل اور عمل کی طرف نہیں آئیں گے تب۔ اب میں آخری حصے میں یہ بتاتا ہوں کہ آخر اتنے لوگ آئے، اتنے پیغمبران آئے، اتنا سب کچھ آیا، تو ہو کیا جاتا ہے؟ کیوں امت مسلمہ جس کا جھنڈا پوری دنیا پر تھا آج کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ مذہب ہے، مذہب کا کوئی اطلاق نہیں، خدا ہے کہ خدا کا کوئی بندہ نہیں، یہ کیا وجہ کیا؟ اس میں نفسیاتی ایک وجوہات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انسان میں جب بھی اس کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، لہذا جن گھروں میں محبت کی فراوانی ہے یا پیسے کی فراوانی ہے، وہ اسپائلڈ چلڈرن ہے، انہیں کیا پتہ خدا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ڈالر کیا ہوتا ہے، ڈالر کی ویلیو کیا ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چیزوں کی زیادہ دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اور پہلے تو وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے، محنت کرتے، جب وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا نفس جو امارہ ہے وہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیسہ فراوانی ہے، عیش کرو، this کرو، دیٹ کرو، خدا بھی بھول جاتا ہے۔ لہذا جو بھی امت آئی، جب وہ اس فراوانی میں آئی تو ان کے اندر تکبر پیدا ہوا، بڑا پن پیدا ہوا، خود ہی خدا بن بیٹھے۔ پیغمبر آئے، ان کو سمجھایا نہیں آیا، تو اس کے بعد ان کا عذاب آیا اور ان کے لوگ ختم ہو گئے۔ جو اگلی قوم تھی جو بچی تھی اس کی ٹریننگ کرتے رہے، ٹھیک چلتے، جو ہی ان کی نئی نسل آئی اس نے پھر وہ بھول دیا، پیسے کی فراوانی آئی تو اس کے بعد وہ پھر اسی پر آئے۔ لہذا غریب آدمی جب تک غریب ہے اس کو خدا کی بڑی یادیں آئیں گی، جس سے پیسہ آ جائے گا بھائی خدا کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نو منی از مائی خدا۔ تو کہنے کا مطلب یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بڑی بڑی قومیں تھیں اور ان کے اوپر کیوں اس طرح عذاب آئے، یہ واقعات کیوں ہوئے۔ قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم موسیٰ ہے۔ خدا نے بڑے بڑے ان کے لیے راستے دیے، بڑے بڑے ان کو چیزیں دی۔ جو ہی وہ عمارت کے اوپر نقطے پر پہنچے اس کے بعد ان میں وہ انسانیت نہ رہی، حیوانیت پیدا ہوئی۔ تو میرے دوست عرض کرنے کا مطلب ہے ایکسیسو لا آف سائیکالوجی، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہر وہ چیز آپ ضرورت سے زیادہ کریں گے ایب نارمیلٹی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سے زیادہ مال آیا تو ایب نارمل ہو گئے، اور جب آپ مال نہیں ہے تو وہ ایب نارمل۔ بعض و غریب یہ ہوتے ہیں توڑ پھوڑ مار اور لوگوں سے مقابلہ کر کے وہ کافر دوسری طرح کے بنتے ہیں، جن کہتے ہیں سوشوپیتھ پرسنالٹی، ایگریشن، ڈپریشن، غم و غصوں سے بھرے ہوئے، اور ان کے ماں باپ کسی کی تمیز نہیں، بہن بھائی کسی کی تمیز نہیں۔ آئی وانٹ ٹو ٹیک ریونج، میرے ساتھ یہ زیادتی، اور ریونج میں آ کو جنونی ہو جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف ہمیشہ یہ کہتا ہے درمیانی راستہ، معتدل،
قرآن شریف کہتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا ضرورتیں ان کو پورا کریں. میں نے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ تمہیں روٹی رکھے بھوک رہے تو آپ اس کو چھوڑ کے قرآن شریف نماز پہ کہتے پہلے پڑھ لیں تاکہ پھر میرے پاس آئیں تاکہ آپ کا ذہن ادھر نہ لگے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں میں اندر چلا جاتا ہے تو وہ ون ٹریک ہو کر چلا جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف آتا نہیں، اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، خواہشات کے جنون اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس لیے کہا کہ آپ عبادت بھی کریں تو اپنی جسم جان کے حساب سے کریں. بعض لوگ عبادت میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے لیکن ان سے کمیونیکیشن نہیں ہوتا. نوح کے بچے کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی چیز کی زیادتی ہوگی تو وہ شخص اس میں اتنا چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر دوسرے سائڈ نظر نہیں آتی. لہذا جو لوگ ضرورت سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ایک تو نروس سسٹم ڈاؤن کر دیا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، دوسرے جب انہوں نے ضرورت سے زیادہ یہ عبادت کی یا اپنے اوپر ریپریس کیا تو اس کے لاشعور میں ایگریشن پیدا ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا یہ مسلمانوں کہتے ہیں یہ بڑے یار کیا غم و غصہ کے بھرے ہوتے، کیوں؟ اور انہوں نے اپنی فیلنگ نیچے ریپریس کی ہوتی ہیں، وہ ڈیریل ہو کر اور صورتوں میں ایگریشن کی صورت میں باہر نکلتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیچر حضرات ہیں یہ ہوتا ہے مجبوریاں اور دس اور دیٹ اور اپنے آپ کو دبایا ہونا اور غم و غصہ ہونا بچوں پر نکالتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کی انتہا جو ہے اس کے متعلق یہ ذکر ہے. موٹا سا جو اصول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مالک ہے جس نے ججمنٹ کرنی ہے اچھائی برائی کی یا آپ کو انعام دینا، انہوں نے ایک ہی کہا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کوشش کرو اتنا ملے گا. دوسرا یہ بتایا کہ ہر ایک شخص کو میں نے اپنی اپنی کیپیسٹی دی ہے، سمجھائی نا جی؟ وہ اس کیپیسٹی سے پورا جائے گا. مثلا لنگڑا لوڑا ہے اس کے حساب سے، ذہین ہے اس کے حساب سے، امیر ہے اس کے حساب سے، غریب ہے اس کے حساب سے، ذہین ہے اس کے حساب سے، جذباتی ہے اس کے حساب سے، جنونی ہے اس کے حساب سے، ایک مینٹل ہے اس کے حساب سے. اب ایک مینٹل کے متعلق آپ کیا سوچیں گے؟ جب آدمی کا ایک ذہن ہی اس کے قابو میں نہیں ہے تو اس سے حساب کتاب پوچھا ہی نہیں جائے گا. بھائی اس کے اندر وہ چیک کرنے والا حصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کو فراڈ نہیں کر سکتے، چیٹ نہیں کر سکتے، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. لہٰذا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کہہ دے رہے ہیں جی ہم یہ ہیں فلاں یہ ہے دس ہے دیٹ، دس از آل رانگ. سو ہر ایک شخص کی اچھائی برائی اس کے ہاتھ میں ہے. عقل کو استعمال کریں، روح کا جو حصے ہیں ان کو سوچ کر کریں. یہ کہیں کہ یہ نفس ہمارا ہے، نفس مطمئنہ جا رہا ہے، اور یہ کیا میں عقل و شعور سے کام کر رہا ہوں یا صرف جنون میں کر رہا ہوں یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ میری نیت کیا ہے اور میں کیوں رہا ہوں؟ یہ میں اگر کر بھی رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اور اگر کروں گا تو میرا گول کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں اس سے اچیو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ان چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے تو ہر عمل کے معنی ہے، ہر آپ کے ایکشن کے معنی ہے. تو یہ جو آپ کا ہے نا محبت کرنا، اور محبت نہ کریں تب بھی نقصان ہے، اور کریں اور ایکسٹریمسٹ کریں وہ بھی نقصان ہے، اور صرف اپنی ذات ہی تک محبت کریں وہ بھی کوئی بات نہیں، دوسرے میں اتنی محبت کریں کہ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں تو وہ بھی غلط ہے. اور پھر اس کے بعد اتنی انتہا پر چلی جائیں کہ لاشعوری طور پر اس کے ریئیکشن ہو اور آپ وہی جو محبت کرنے والے ہیں اس پر شک کر کے اسی کو قتل کر ڈالیں. بہرحال اس میں کیس ہسٹری ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم کافی ہو گیا. میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نفس دیا ہے اس کو سمجھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے اپنے آپ کو سمجھیں گے تب خدا کو سمجھیں گے. ان دا اینڈ میں یہ کہوں گا آپ کا ذہن اپنا ہے، جس طرح آپ استعمال کرنا چاہیں. اپنے آپ کو دیکھ اس کے ساتھ رہیں، اتنا پوچھا جائے گا جتنا آپ ہے. نیت صاف ستھری رکھیں، اینڈ رزلٹ جو بھی نکلے آپ کا اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کی نیت پر ملنا ہے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ مرتے دم تک یہ جو ہے نا روح جاری ساری رہتی ہے. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس کی میک اپ کر لیں، اٹ از دا بیسٹ وے. پیسہ آیا پہلے نہیں تھا، آپ نے کو چوری اور کی غریبوں میں مال کر کے کہیں کہ یا اللہ اس وقت میری مجبوری تھی اب میں میک اپ کر. اس طریقے سے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. تو کمپنسیشن، ری آرگنائزیشن، سیلف اویئرنیس اینڈ ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ ایکٹنگ ود انٹینشن اینڈ ود دا نیت، دیٹ شوڈ بی دا گول آف یور لائف.
اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں بھی آخرت میں بھی فتح نصر دے. ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.